بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا لیکچر ایم ایس آفس پر ہے انشاءاللہ۔ اس میں ہم ورڈ اور ایکسل دونوں پر کچھ کام کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک لسٹ ہونا چاہیے ایکسل میں، جیسے کہ میں نے کل بنایا تھا ویڈیو میں، اس کا لنک بھی موجود ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس موجود ہوگا، آپ نے آلریڈی بنایا ہوا ہوگا۔ اگر اس میں آپ کچھ اور کالمز ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ بے شک ایڈ کریں۔ اگر آپ کی مرضی کی مثلاً آپ ہر ایک پیپر کے لیے اگر اپنا پرسنٹیج نکالنا چاہے تو بھی نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ آلریڈی اس میں جو فارمولہ ہے وہ آلریڈی گیون ہے، ٹھیک ہے، یہ میں اپلوڈ بھی کر لوں گا انشاءاللہ۔ یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، آپ کے پاس ایک فری ڈیم سی ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو ایک رپورٹ کارڈ دیتے ہیں، تو میرے پاس آلریڈی یہ موجود ہے۔ آسان ہے، صرف ٹیبل ڈرا کرنا ہے، اوپر سے کچھ نام شام لکھنا ہے۔ اگر آپ نے سیمپل ڈرا کرنا ہے تو آپ سیمپل بھی ڈرا کر سکتے ہیں، یہ بھی میں اپلوڈ کروں گا، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ یہ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، اب ہم نے کرنا کیا ہے، اگر اسکول کلاس میں 50-60 بندے ہیں تو آپ نے ہر ایک کے لیے ڈیم سی بائی ہینڈ بنانا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ یہ ٹرک سیکھ لیں تو یہ بہت فائدہ مند اور بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے آپ نے اسٹوڈنٹ کا لسٹ تیار کرنا ہے اس طرح ایکسل میں، اور دوسرا آپ نے ایک ڈیم سی ورڈ میں تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ بس جب یہ دو تیار ہو جائے تو آپ باقی کام 5 منٹ میں کر سکتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ورڈ کا ایکسل کا شیٹ اور یہ ورڈ میں ڈیم سی آپ نے بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے، وہ ڈیٹا جو ادھر ٹیبل میں موجود ہے، ہم نے اس کو یہاں پر ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سپریٹ سیٹ کرنا ہے۔ بہت آسان اور ایزی ٹرک، ٹھیک ہے۔ لیکن سمجھنا کچھ چیز ایسے ہے جو کہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پر میرے پاس بہت سے شیٹیں اوپن ہیں، تو یہ جو ابھی شیٹ ہے یہ شیٹ 2 ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسسمنٹ لسٹ 2، تو ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، شاید کسی کے پاس بہت زیادہ بھی ہو۔ تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو ڈیٹا ہے وہ اس فائل میں، اس شیٹ میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ شیٹ اسسمنٹ لسٹ 2 میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو منیمائز کیا، اور سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے، میلنگ پہ جانا ہے، اور میلنگ پہ جانے کے بعد میں نے یہاں پر کلک کر کے یوز این ایگزسٹنگ لسٹ پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں اس پہ کلک کروں تو جہاں پر یہ سیو ہے، میرا تو ڈیسکٹاپ پہ سیو ہے، آپ نے جہاں پر بھی سیو کیا ہو یہ اس نام سے سیو ہے، مارچ 2nd کلاس اسسمنٹ اسٹوڈنٹ لسٹ۔ تو آپ نے جس نام سے سیو کیا ہے اس کے اوپر کلک کر کے اوپن کریں۔ جب آپ اس پہ کلک کریں، اوپن کریں، تو یہ جتنی بھی شیٹ وہاں پر موجود تھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہاں پر سے یہ 4 شیٹیں موجود ہیں، تو یہاں پر یہ 4 شیٹیں دکھا رہا ہے کہ اس میں سے ڈیٹا کس شیٹ میں ہے۔ تو میرے والا سب سے پہلی شیٹ میں اسسمنٹ لسٹ 2 میں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اسی پر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں کلک کروں گا تو یہ چیزیں اب اوپن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ اوپن نہیں تھی، اب یہ اوپن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے، اب جناب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر نیم آ رہا ہے، تو میں نے یہاں پر نیم پٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میں نے خالی جگہ دی ہے۔ اب میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو سلیکٹ کر کے نا اسے یہاں پر میں نام لا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہاں انسرٹ مرج فیلڈ سے میں نے یہاں پر، اگر آپ کو یہ سارا F1 F2 F3 اس طرح آ رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ایک کو فٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا میں نے اس کو فٹ کیا، اب مجھے پتہ نہیں F2 ہے کیا، تو یہاں پر پریویو رزلٹ آ رہا ہے، تو آپ نے اس پہ چیک کرنا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ رجسٹریشن نمبر ہے، تو میرے اس سارے جو پکچر ہے اس میں رجسٹریشن نمبر ہے ہی نہیں، تو میں نے اس کو نا دوبارہ سے پریویو سے ہٹا کے نا اسے کرنا ہے، اب دوبارہ چلنا ہے، یہاں سے میں نے پٹ کرنا ہے F3، اب اسے دوبارہ چیک کرنا ہے، تو جناب یہ آ رہا ہے نیم، تو یہ صحیح ہے۔ اب
اگر مجھے کوئی شک ہے تو میں یہاں سے اسے نیکسٹ کر سکتا ہوں. تو یہ مجھے اب نیم نظر آ رہا ہے, پہلا نیم مدثر احمد. اب میں نے جا کے یہاں پر چیک کرنا ہے تو میرے ساتھ ہے جناب مدثر احمد. ٹھیک ہے, تو پہلا نام اس میں یہ کالم ہے تو یہ پہلے والا یہ اٹھاتا ہے نیم کا, اور بعد میں یہ اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈ پہ یہ اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے یہاں سے یہ سیٹنگ آپ کو بتائی کہ آپ نے یہاں پر یہ مسئلہ کس طرح حل کرنا ہے. تو یہ نیم کا ہو گیا. اب جناب اسکول ایئر تو آپ نے یہ مینولی پٹ کرنا ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2022 ہے. گریڈ کون سا ہے تو آپ نے اس کو بھی مینولی پٹ کرنا ہے. سیکنڈ ہے تو سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ جو بھی ہے. اچھا, ٹرم ایگزام کی کون سا ٹرم ایگزام ہے, تو اگر آپ کو یہ پسند ہے تو یہ پٹ کر لیں. میں نے یہ پٹ نہیں کرنا, میں نے اس کی جگہ پٹ کرنا ہے فادر نیم, آلریڈی میرے پاس موجود ہے. رجسٹریشن نمبر پٹ کر لیں. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو پٹ کیا. اب نا میں نے یہاں پر میں نے پٹ کرنا ہے F4 کیونکہ یہ فادر نیم ہے. مدثر کا فادر نیم ہے ماسل خان. اگر آپ کو اس میں بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ یہاں سے اسے کنفرم کر سکتے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ جناب ہو گیا فادر نیم. اور اب اس کے بعد آتا ہے ٹیچر. تو ٹیچر اپنا نام اگر ٹیچر نہیں ہے تو آپ اس میں رجسٹریشن نمبر پٹ کر لیں تو بہتر ہے میرے خیال میں. اس میں آپ رجسٹریشن پٹ کر لیں تو رجسٹریشن نمبر ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو نا رجسٹریشن نمبر میں نے اس پہ پٹ کرنا ہے. تو F2 رجسٹریشن نمبر تھا, اس کا رجسٹریشن نمبر بھی آ گیا. اور یہ جناب ہو گیا ڈیٹ. تو آج کون سا ڈیٹ ہے, آپ نے ڈیٹ بھی یہاں پٹ کرنا ہے. آپ نے صرف یہ ایک جو ڈیمسی ہے آپ نے اس پہ محنت کرنی ہے. باقی اب میں آپ کو پروسیجر بتا رہا ہوں, وہ 2-3 منٹ میں تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, صرف ایک ڈی ایم سی پہ آپ نے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو 20 اور 03/2022. ٹھیک ہے, یہ ڈیٹ ہو گیا. اب جناب اس کا جو یہاں کا جو سیٹ اپ ہے وہ ہو گیا. آپ نے اگر اس میں کوئی بولڈ کرنا ہے نیم, جو بھی آپ جس طرح بھی آپ اس میں کلر چینج کرنا ہے تو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں پہلے والے میں. ٹھیک ہے, اب آتا ہے جناب اب 10 مارکس. ٹھیک ہے, تو ہم کہاں پر تھے, آپ نے جناب F4 تک ہم آ گئے. اس کے بعد 4 فٹ کیا تو اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا آ رہا ہے. تو یہ ٹھیک آ رہا ہے. یہ میتھس کے سامنے میتھس. آپ نے 1 پہ رہنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ٹھیک آ رہا ہے یا غلط. ٹھیک ہے, بار بار اس کو چیک کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, میتھس کے سامنے میتھس آ رہا ہے. اب دوسرے میں ہم چیک کرتے ہیں, اس کا پریویو 5 ہے تو اس کو ہم نے 6 دینا ہے, F6. ابھی اس کو بھی چیک کرنا ہے, یہ بھی ٹھیک آ رہا ہے. انگلش کے سامنے انگلش, آپ اردو. یہ بھی میں انشاءاللہ سکھاؤں گا کہ آپ نے ادھر نام کس طرح آئیں گے. ٹھیک ہے, پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. ٹرک آرام سے انشاءاللہ ہم اس کو بھی سیکھ لیں گے. اب یہ 6 کے بعد آتا ہے 7, اور اب اس کو بھی چیک کرتے ہیں تو یہ ٹھیک آ رہا ہے. اب یہ اسلامیات ہے تو میرے شیٹ میں میرے خیال میں اسلامیات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میرا جنرل سائنس ہے تو میں نے اینڈ پہ کلک کرنا ہے اور اس کو نا جنرل سائنس پٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد F7 کے بعد آتا ہے F8. اب اس کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا یہاں تک. اب آتا ہے جناب اس کا کیا اوور آل. ٹھیک ہے, تو اوور آل پہ آپ نے F9 پہ کلک کرنا ہے تو یہ اب 10 مارکس آ رہی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہاں کا ٹوٹل ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہے ٹوٹل, تو یہاں ٹوٹل ہونا چاہیے. تو اس کے بعد ہے جناب F10 ٹوٹل مارکس, تو یہ بھی ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جناب آتا ہے پرسنٹیج, تو میرے پاس F11 پرسنٹیج موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3-4 چیزیں میرے پاس آ گئی. اب گریڈ کیونکہ میری شیٹ میں نہیں ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے اس کو یہاں پر ڈیفائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر میں نے اس کو بھی یہاں پر پٹ کرنا ہے یا علیحدہ, یہ سب سمجھا رہا ہوں انشاءاللہ, ایک اور ویڈیو بھی اس پر بنائیں گے. ٹھیک ہے, اب میں نے اس کو چیک کرنا ہے کہ جناب یہ کیا کیا ہے, تو یہ بالکل ٹھیک آ رہا ہے.
یہ ہو گیا جناب اس کے نمبر جو آپ 10 کیے ہیں، ٹوٹل نمبر 40. اب اگر میں نے اس کو 10 10 اور 10 اور 10، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے سارے سیٹ اپ. اور اگر آپ نے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ پرسنٹیج بھی نکالنے ہے تو سب سے پہلے آپ نے ادھر نکالنا ہے، ٹھیک ہے، ادھر نکالنا ہے. پھر آپ نے اس کا یہاں پر جب آپ اس کو اپڈیٹ کریں گے تو دوبارہ سے یہاں پر اس کے لیے یہ نمبرز بھی زیادہ ہو جائیں گے یہاں پر یہ لائن. پھر آپ نے اس کو یہاں سے فٹ کرنا ہے 1 بائی 1 ہر ایک کے لیے، ٹھیک ہے. اب گریڈ بھی میرے پاس موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. بس آپ کو صرف پروسیجر بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. اچھا جناب، تو یہ حد تک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں نے کیا کرنا ہے، یہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے تیار ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس پہ جو بھی چیز آپ نے کرنا ہے وہ سب میں ہوگا، جو بھی یہاں پر آپ نے پہلے والے میں کرنا ہے وہ سب کے لیے ہوگا. یہاں پر فیل پاس سب کچھ انشاءاللہ ہم اس میں فٹ کریں گے. اگلی شیٹ میں ہم فیل پاس اور گریڈ اور یہ سب کچھ اس میں فٹ کریں گے، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ پرسنٹیج اور فرسٹ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم اور تھرڈ ٹرم انشاءاللہ سب کے لیے ایک کمبائن ڈی ایم سی بھی بنائیں گے اور اس میں بھی فٹ کریں گے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ آسان ہے وہ بھی، انشاءاللہ اس پہ بھی میں ٹرائی کروں گا. لیکن اب شیٹ میں کیونکہ زیادہ ڈیٹا نہیں ہے تو اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ ہم بنائیں، ٹھیک ہے. آسان سا بنائیں گے، بعد میں ہم اس پہ کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے، اب میں نے نا پینش کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. میں نے اس کو پینش کرنا ہے، تو پینش انڈیویجول ڈاکومنٹس، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم نے اس کو پینش کرنا ہے. پینش پہ کلک کریں گے نا، ہم نے اس کو ایڈٹ پر انڈیویجول اور یہاں پر ہم نے کرنا ہے آل، ٹھیک ہے. بس اوکے کر کے یہ سب کے لیے اب جنریٹ ہو جائے گا، جتنے بھی تھے سب کے لیے ایک سے لے کر اینڈ تک سب کے لیے یہ جنریٹ ہو جائے گا. آپ کو دکھا رہا ہوں جناب، یہ آپ چیک کر لیں خود. تو یہ ہو گیا فرسٹ مدثر خان، اس کے بعد جناب یہ آ رہا ہے سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، 7، 8، 9، 10 اپ ٹو جتنے بھی آپ کے پاس ہے ان سب کے لیے یہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جسٹ آپ نے کرنا کیا ہے، یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے میرنگ میں سے فنش پہ کلک کر کے فنش انڈیویجول پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا سب کے لیے کمپلیٹ، ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس میں سے کچھ غلطی کی تو پھر یہ لیبل جو ہے نا، یہ اس پہ آپ چینجز نہیں کر سکتی دوبارہ. آپ یہ کیونکہ یہ علیحدہ شیٹ کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دوبارہ اس پہ جا کے نا، اگر آپ نے کچھ چینجز وینجز کرنی ہے تو آپ نے یہاں پر چینجز کرنی ہے اور دوبارہ سے اس کو جنریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. جو جنریٹ ہوا لیبل 1 اس پہ آپ چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے چینجز کرنے ہیں تو جو بیسک آپ کا تھا وہ آلریڈی موجود ہے، یہ لیبل، ٹھیک ہے. یہ بیس موجود ہے، اس پہ پکچر ہم نے کس طرح لگانی ہے انشاءاللہ یہ بھی میں سکھاؤں گا. اور یہ گریڈ ابھی فی الحال اتنا ہی کافی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بیس ہے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور باقی آپ اس پہ سب کا پرسنٹیج بھی آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. 70% اور یہ کا 82 علیحدہ علیحدہ. پھر ہم نے کس طرح پرسنٹیج نکالنے، آپ اس کے لیے ویڈیو کو باقی ویڈیو کو دیکھ لیں میرے، تو آپ کو وہ بھی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے. انشاءاللہ تھینک یو فار واچنگ.